السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو دوستو، اس زندگی میں جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، جس نے اپنے نبی کے لائے ہوئی دین کے اوپر اپنی زندگی گزار دی، یہی وہ انسان ہے جو اللہ کو مقصود ہے، یہی وہ بندہ ہے جس کو رب نے اپنے بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کے لیے قرآن میں جا بجا بشارتیں سنائی گئی ہے۔ لہٰذا زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے اللہ کو پہچاننا، اپنے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، اپنے نبی کی زندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، یہی انسان کے زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اور جس نے یہ کر کے دکھایا، جس نے اللہ کے احکامات کو پوری کیے، قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جس نے اپنی نبی کی زندگی کو اپنایا، اللہ کے احکامات کو پوری کی، خدا کی قسم اس کائنات کا کامیاب ترین انسان وہی ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ یبن آدم، کہ اے آدم کے بیٹے، اطلبنی، مجھے طلب کرو، تجدنی، تم مجھے پاؤ گے، فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر مجھے نہیں پایا تو تم اس کائنات کا سب سے ناکام ترین انسان ہو۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں آپ کے لیے کائنات کی ہر ایک چیز سے بہتر ہوں۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک تابعی تھے، صحابی بھی نہیں تھے۔ یہ ایک دن کہیں سفر پر جا رہے تھے اور اس کا گزر ایک بیابان، ایک جنگل سے ہوا۔ جب وہ اس بیابان، اس جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا تو وہاں ایک راہزن نے اس کا راستہ روکا اور اس کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس جتنا مال ہے وہ میرے حوالے کر دو، آپ کی یہ سواری یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اپنی میاں سے تلوار بھی نکال دی اور اس کو کہا کہ اس کے بعد آپ کو قتل بھی کروں گا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ آپ کو میری سواری سے اور آپ کو میری مال سے غرض ہے، لہٰذا یہ مال میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ میری سواری آپ کے حوالے، لہٰذا میری جان چھوڑ دیں۔ اسے کہا نہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اگر آپ نے اس کو شکایت لگائی تو مجھے یقین ہے کہ عمر بن خطاب مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا مجھے پتہ ہے اگر آپ یہاں سے زندہ نکل گئی تو آپ شکایت لگاؤ گے، لہٰذا میں آپ کو قتل کروں گا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ اب مجھے قتل ہی کرے گا تو اس نے اس سے اجازت مانگی کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا ہاں چلو، اس میں کیا حرج، نماز پڑھ لے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا، یہ دیکھو کوپڑیاں پڑی ہوئی ہے، آپ سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تھی، ان کو اجازت مل گئی تھی، لیکن ان کی نماز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، چلو آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ اللہ کی شان دیکھے ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مصلی پر کھڑے ہو گئے اور اس نے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے رب کو پکارا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 کلمات کہے تو فوراً گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک برچہ تھا اور اس نے اس راہزن کے اوپر حملہ کیا، اس کے اوپر وار کیا، جو ہی اس کو برچہ مارا وہ فوراً اپنی جگہ پر راکھ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خوفزدہ ہوا اور میں نے جلدی جلدی نماز ختم کر دی، میں اس کی طرف متوجہ ہوا کہ آپ ہے کون، آپ میری مدد کے لیے پہنچ گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اور جب آپ نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ دیا، سمعت لابواب السماء قعقع، کہ جب آپ نے ارحم الراحمین کہہ دیا تو میں نے آسمان کے دروازوں کی ایک آواز سنی، اور اس کے بعد جب آپ نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ دیا، سمعت للملائکۃ ضجہ،
تو آسمان کے فرشتوں میں ایک شور مچ گیا، جس طرح ایک ہنگامی صورت بن جاتی ہے اور شور مچ جاتا ہے، اسی طرح فرشت میں بھی ایک آواز اٹھی، ایک شور مچا۔ رب نے فرمایا کہ اس آدمی کو مدد کی ضرورت ہے، اس آدمی کی مدد کے لیے کون جائے گا؟ تو میں نے رب سے مطالبہ کیا کہ یا رب میں اس کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ تو جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ دیا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یہ دیکھیں، اس نے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے سچی یاری اور سچی دوستی لگائی تھی۔ جو ہی اس نے اپنے مشکل حالات میں، مشکل وقت میں جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو آواز دی، اپنے رب کو صدا لگائی، فوراً اللہ کی طرف سے اس کی مدد کے لیے رب نے چوتھی آسمان سے فرشتہ بھیجا۔ اور ہم اپنی حالات کے بارے میں، اپنے زندگی کے بارے میں سوچیں، ہم کتنا اپنے رب کو پکارتے ہیں، ہم بھی یا رب کی صدائیں لگاتے ہیں، لیکن رب کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس میں حرام کا لقمہ بھی جاتا ہے، ہم جو لباس پہنتے ہیں وہ بھی حرام کا ہی ہوتا ہے، لہذا جو جسم وہ حرام سے پلا ہوا ہو، رب اس پکار کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ رب اس پکار کی جواب کیسے دیں گے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بنی آدم آواز صدا لگاتا ہے یا رب یا رب، لیکن رب کی طرف سے جواب نہیں آتا۔ یہی وجہ بتائی، مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے اللہ کو پہچان لیا، اور دیکھو اگر ہم حرام سے بچ گئے تو باقی جتنی بھی عبادات ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ نماز میں ہمارا دل لگے گا، روزہ ہم محبت کی بنیاد پر رکھیں گے، زکوٰۃ ہم خوشی خوشی دیں گے، ہم حج کے لیے خوشی خوشی جائیں گے، ہم اللہ کی ہر ایک حکم کو بجا لائیں گے، اللہ کی نبی کی ہر ایک سنت کو خوشی بخوشی قبول کریں گے، ہر قسم کی دینی قربانی کے لیے ہم آسانی سے تیار ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی وجہ، اگر ہم نے اپنی زندگی سے حرام کو ختم کر دیا، اگر ہم نے اپنے جسم کے اندر اپنے جسم کو حلال رخ میں سے پالنا شروع کر دیا تو ہمارے لیے پھر آگے کا جو راستہ ہے، آگے کے جو منازل ہے وہ ہمارے لیے بہت آسان ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنے رب سے حقیقی یاری لگانی ہے، اگر اپنے رب سے حقیقی دوستی لگانی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حرام کردہ چیز سے بچیں۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اس کائنات کا سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بننا چاہتا ہوں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مصلی لے کر آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ شروع کر دے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ خانقاہ میں چلے جائے اور پوری زندگی خانقاہ کے لیے وقف کر دے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ جہاد کے میدان میں چلے جائے اور اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بن جائیں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ آپ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک دو، آپ اس کائنات کے سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بن جاؤ گے۔ اس میں زیادہ مشکل کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں گے تو یقیناً ہم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار انسان آسانی سے بن سکتے ہیں۔